حافظ داؤد صاحب اور اس کے ایک تیسرے ذمہ دار اور ذمہ داروں کے نائب جو سب سے بڑے ذمہ دار امیر محترم کے بعد ہوتے ہیں صوبے کے، محترم مولانا عبدالرحمن سلفی حفظہ اللہ و طولہ و عافاہ و شفاہ، اللہ جل شانہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو شفا دے، ان کو ہر طرح کی عافیت سے شاد کام فرمائے۔ اس وقت وہ بیمار ہونے کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے۔ مجھے جلسے میں جس طریقے سے دیر ہونے کا بہت زیادہ افسوس ہے، اس سے کم افسوس ان سے بلا ملے یہاں چلے آنے کا ہے۔ اور ان کے نائب جناب خورشید محمدی صاحب ہیں، ہماری ضلعی جمعیتوں کے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں، اور ہماری مرکزی جو اس صوبے اور اس علاقے کا ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ جو بزرگوں کی یادگار ہے، وہ دارالعلوم شتراوا، اس کے ذمہ دار یہاں نظر آ رہے ہیں، محترم جناب مولانا صدیق صاحب اور دیگر مدرسین بھی یہاں موجود ہیں۔ ان سب سے مخاطب ہوں، اور علماء کرام اور طلباء عزیز جو یہاں کسی بھی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں، خاص طور پر اسٹیج پر جو بہت سے حضرات ہیں، ان سب حضرات سے میں خصوصی طور پر مخاطب ہوں۔ ان سب میں سب سے زیادہ ہمارے جو بزرگ ہیں، محترم جناب مولانا الیاس صاحب، وہ ہمارے خاص مخاطب ہیں۔ رات کے اس وقت بھی وہ اس اسٹیج پر جمع ہوئے ہیں۔ میوات کے لوگوں کی یہ بڑی خوبی تھی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، چاہے وہ صبح تک بہت اچھا تو میں نہیں سمجھتا، خاص طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کے جائیں تو تھوڑا سا معاف ہو سکتا ہے، ورنہ میں بہتر نہیں سمجھتا کہ صبح فجر کے وقت تک یہ جلسہ چلے۔ لیکن یہ جلسہ چلتا تھا اور کبھی کبھی چلتا ہے تو پورے ہوش کے ساتھ سب لوگ سنتے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی بھی ہے، اور فجر کی نماز کی اگر حفاظت کر کے اور اس کو اسی طریقے سے ادا کر کے سوئے تو دین کی بات، تو ایک دین کی بات آدمی پکڑ لے، جیسا کہ مولانا عبدالستار صاحب بتا رہے تھے، صرف 20 دن صحبت میں رہے۔ بلکہ ایک قصہ انہوں نے ایسا بیان کر دیا کہ میں نے کہا پورے جلسے کا خلاصہ ہو۔ بیان کر دیا کہ ایک آدمی بالکل گناہوں میں ڈوبا ہوا، ایک غلط عورت کے ساتھ غلط تعلق، اور ایسی زندگی، نماز پڑھی، ایک نماز پڑھ لی اور کہا کہ نماز پڑھ لی تم نے، اور اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پہلے بھی وہ کہلا لیا کہ ہمارے اتنے پاپ ہیں طرح طرح کے، ان پاپ کے رہتے ہوئے کیسے کامیاب ہوں گے؟ جوان تو ابھی ہوں، جوانی کی بڑی امنگیں ہماری چلی گئی، لیکن وہ کہاں سے پلٹ کے آئے گا کہ اس کا ایک ایک لمحے کا جواب کیا دوں گا؟ فکر تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام قبول کرو۔ اسلام سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جہالت کی زندگی تھی، تمہاری نادانی کی زندگی تھی، نہیں جانتے تھے، سب معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، نہیں جانتے تھے۔ اس لیے دیکھیے آپ ابھی برائیوں کی بات کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا ہے لڑکیاں چلی جا رہی ہیں کہیں، لڑکے بھی جاتے ہوں گے۔ جتنا لڑکی کا جانا حرام ہے اتنا لڑکے کا بھی جانا حرام ہے، غیر مذہب میں شادی کرنا، دونوں چیز بیان کرنی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی لڑکی چلی گئی تو اس کی بڑی عزت ہے، اور دوسرے کی لڑکی کے لے کے آ رہے ہیں تب اس کی عزت نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو ہمارے مولانا چھیڑ رہے ہیں، مجھے بہت سی باتیں کہی تھی تمہید میں، لیکن نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو یہاں کی تاریخ بتا رہے ہیں بالا کوٹ میدان کی، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو اگر پتہ چل جائے، صحیح طریقے سے بتایا جائے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بتایا جائے، مسلمانوں کو بتایا جائے، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے، جیسے یہ آپ کے باپ دادا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آپ
اپنی حیثیت پہچان کر کے قربان ہو جائیں گے اس دیش کے ایک ایک ذرے کے لیے، اس ذرے کے لیے نہیں، اس ایمان کے لیے، اس اسلام کے لیے جس نے آپ کو یہ وفاداری سکھائی ہے، اس کے لیے۔ تو سب آپ کا شکریہ ادا کریں، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں۔ تو وہاں اس آدمی کا کیا مسئلہ تھا؟ ایک نماز پڑھی اور رویا گایا، اللہ نے کہا معاف کر دے گا، کہا کہ نہیں نہیں، اس سے ہم کو اطمینان تو ہو گیا، نبی ہے کہہ دیا، ہو گیا، لیکن عمل ایسا بتائیے جس میں میری جان کے آن پڑے۔ تو اس وقت میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو کہا جاؤ جو سب سے مشکل کام ہے جان پر کھیلنے کا، وہ کر کے آؤ۔ مولانا عبدالستار بتا رہے تھے، اور گئے وہ قیدیوں کو چھڑانے جن پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، اور گئے وہی رات کے اندھیرے میں ان کی پرانی شناشا یار میں، بیوی نہیں تھی، یار تھی، وہ برائیاں کرتے تھے، اور آج اس عورت نے دیکھا تو خوش ہو گئی اور کہا کہ میرا دوست تو اور زیادہ خوش ہو گیا ہوگا۔ تو پارکوں کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی بات کر رہے ہیں لوگوں، یہ زمین پر پاپ کسی دھرم کی وجہ سے نہیں ہے، کسی ظالم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پاپ ہم نے بوئے ہیں، ہم مسلمانوں نے بوئے ہیں، اس پاپ کا راستہ ہم نے کھولا۔ تو وہاں گئے وہ، اور اس یاری کی دوستی، اس نے کہا کہ بھائی آئی تو پیچھے، مولانا بتا دے پیچھے ہٹ۔ کہا کہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ رات کا اندھیرا ہے، بچھڑے ہوئے دو دوست ہیں، عورت ہے، مرد ہے، جوانی ہے، تو ایسے پیاسے ہوئے ایک دوسرے کے۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ نہیں، اب میں وہ نہیں رہا۔ کہا کہ تم اگر برائی کرنے کے اوپر نہیں آمادہ ہوئے تو میں جانتے ہو کیا کروں گا؟ شور مچا دوں گا کہ دیکھو یہ قیدیوں کو بھگانے آیا ہے۔ ان کا چاہے جو ہو جائے، یہ ہے اسلام، یہ ہے نماز۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ نمازی ہمارے بھی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں کہیں کسی چیز سے کیا ہو جائے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ صرف بالا کوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چند مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ صرف ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے مسلمان یہاں آئے تھے، اور ہر غیر مسلم عورت جب وہ جانے لگا تو ہر غیر مسلم عورت روتی تھی، ہر مظلوم یہاں کا باشندہ روتا تھا، دھاڑے مار کے روتے تھے کہ تم کہاں چلے جاتے۔ یہ مسلمان تھے، ہم ہیں کہاں؟ کسی نے کہا، اقبال نے کہا تھا، آپ ہی کے یہاں جو تھے وہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں نا، اقبال بہت بڑا شاعر ہے، اس کو انعام ہم نے پڑھا کہ اقبال کو محمد علی کلے کو، جو باکسر تھا دنیا کا، مسلمان ہو گیا تھا، تو محمد علی کو چیمپئن شپ نہیں ملا، اقبال کو بھی نوبل ایوارڈ نہیں ملا، سمجھا کہ نہیں؟ تو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہوا، ظلم تو ہم نے کیا کہ اقبال کی ایک بات پر بھی ہم نے دھیان نہیں دیا۔ اس لیے اقبال، ہم لوگ اگر صحیح مسلمان ہو جاتے، اقبال نے جیسا درد مندی کا اظہار کیا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اقبال کو نوبل کیا دنیا کا سب سے بڑا پرائز مل جاتا ہے۔ آپ کا ایمان درست ہو جاتا تو ساری، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی اگر ایماندار بن جاتا ہے تمہاری وجہ سے، حضرت علی سے کہا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ کہا کہ مرسیڈیز گاڑی، دنیا کی سب سے بڑی گاڑی، سب سے قیمتی گاڑی، سب سے بڑی دولت اگر تم کو آج مل جائے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایمان کے راستے پر آئے، سود چھوڑ دے، بدکاری چھوڑ دے، نمازوں کو ضائع کرنا چھوڑ دے، نمازی بن جائے اور اللہ کا صحیح بندہ کلمہ پڑھنے والا بن جائے وہ، تو یہی اقبال کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے اس ایوارڈ کی فکر نہیں ہے۔ ہنستے تھے وہ کہ کیسے لوگ سوچتے ہیں کہ مجھ کو ایوارڈ، نوبل ایوارڈ ملتا، دنیا کا سب سے بڑا انعام ملتا۔ ہم کو تو انعام یہ ہے کہ صرف تم مسلمان بن جاؤ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہم مسلمانوں میں کون سی برائی نہیں ہے؟
دوسروں سے ہم شکایت کرنے کے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حیثیت سے ہم کو نہیں یہ ہونا چاہیے، شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث سے سنا کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدین النصیحہ، لوگوں دین خیر خواہی کا نام، خیر خواہ بن جائیے۔ آپ جلسہ سننے آئے ہیں کہ اپنا ایمان درست کرنے آئے ہیں، ہم کو جنت مل جائے گی، اور دین ایمان کی باتیں سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا، آپ نے آ کر کے اپنی آل و اولاد کو بتائیں گے دنیا میں سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ جا کے اپنے بچے کو سکھائیں گے، نماز کی بات سکھا دیں گے، سود چھوڑنے کا کر دیں گے، اور بدکاری کے راستے پر جانے سے منع کر دیں گے، تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے سے آپ آئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما نحل والد ولدہ، دنیا میں جتنے باپ پیدا ہوئے ہیں، غور سے سنیے گا، باپ اور ماں دونوں، دنیا میں کوئی بھی باپ ایسا نہیں پیدا ہوا، چاہے وہ قارون ہو چاہے سکندر اعظم ہو، دنیا کے سب سے بڑے مالدار لوگ، مانا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی بڑا گفٹ، بڑا تحفہ دیا ہی نہیں ہے اس تحفے سے بڑھ کر کے کہ کوئی اپنے بیٹے کو جا کر کے کوئی اچھا ادب سکھا دے، اچھی بات سکھا دے۔ شیخ خورشید صاحب سنا رہے تھے کہ دنیا کی ساری دولت، عزت، ساری کرسی، سب کیا ہے؟ ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بہتر کیا فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ذرا یہی جا کے اپنے بچے کو سنا دے، سکھا دے، تو کیا ہوگا؟ دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل ہو۔ کوئی ایک بات کہ بڑوں کے بیٹے عزت کرو، یہ تمہارے چاچا ہیں، باپ کے برابر عزت رکھتے ہیں۔ اسلام نے تو یہ بھی سکھایا کہ جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور کافر سے بھی بڑھ کر کے جو تمہارا جانی دشمن ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، انزل الناس منازلہم، ان کو بھی عزت دو، ان کا جو مقام ہے اس کے مطابق رکھو، وہاں تمہاری یہ کیا حیثیت ہے۔ یہ کوئی بھی چیز اسلام کی آپ سکھاتے ہیں۔ سود کے بارے میں جگہ بتا لیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ لوگ نہیں لڑائی لڑ رہے ہیں، فرعون نہیں لڑ رہا ہے، حامان نہیں لڑ رہا ہے، ابو جہل نہیں لڑ رہا ہے، جو اللہ کے رسول سے لڑتا تھا۔ آج مسلمان لڑ رہا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ وہ تو رسول سے لڑتے تھے، اللہ سے نہیں لڑتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ کے نبی ابو جہل سے پوچھئے، ابو لہب سے پوچھئے، مکہ کے کافروں سے پوچھئے، جانوروں سے پوچھئے، جو انسان نہیں بچ گئے ہیں، جانور ہو گئے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر یہ ہو گئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آسمان کس نے بنایا؟ کہیں گے کہ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اس سے فائدہ اٹھاتے ہم، کہا اللہ نے بنا، اللہ نے دیا ہے، یہ دولتی ہے۔ چاند اور سورج کون لاتا ہے؟ کہا کہ اللہ نے دیا ہے۔ کہا کہ یہ تو اتنا صاف صاف کرتے ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، ایسا کچھ کرتے ہیں۔ یہ عرب کا مشرک کہتا تھا، عرب کا کافر کہتا تھا، جو گندے تھے، ناپاک تھے، وہ کہتے تھے۔ لوگوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کا برتاؤ کیا تھا؟ آج ہم کو شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، جمہوری حق ہمارا نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کی زمین پر جو بستا ہو اور اللہ کو نہ پہچانتا ہو، اللہ کا باقی اللہ کا نام لینے کے بعد اس سے بغاوت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف ہم کو معاف کیے ہوئے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت، لوگوں تم کو جو مصیبت پہنچ رہی ہے، جو تم کو ظلم نظر آ رہا ہے، جس پر تم پیچھے جا رہے ہو، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری برائیاں، تم جو دین سے، ایمان سے، اخلاق سے الگ ہو گئے، وہ اصل ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، بہت غور سے سنیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ایمان ہے ہمارا؟ اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن مخلوق میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ساری مخلوقات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا بنایا، معجزات دیے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ اللہ نے ایک نبی کو ایک معجزہ دیا تو سب سے بڑا بنا دیا، نبی بنایا تو سب سے اونچے ہو گئے، لیکن سارے نبیوں کو، لاکھ نبیوں کو، ہزاروں نبیوں کو اتنا بڑا مقام دیا، لیکن سب کو جو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، سب بڑائی کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان خوبیوں کو رکھتے، اتنے بڑے تھے، اتنے اچھے تھے ہمارے پیارے نبی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ سب سے افضل آپ ہیں، لیکن آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اتنا افضل ہونے کے باوجود آپ کو لوگ ستا رہے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے، بھگا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ سیرت طیبہ میں کہتی ہے فَكَانُوا يَأْتُونَهُ فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ۔ آپ تبلیغ کرنے گئے تو ہمارے امیر صاحب کہیں گے 6 گھنٹہ سے آپ انتظار کر رہے ہیں، 6 گھنٹہ سے انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور اب بھی بیٹھے ہوئے اکتا جاتے ہیں۔ تقریر سن رہا ہوں میں، مزے سے اسٹیج لگا ہوا ہے، اتنا بہترین اسٹیج ہے، بیٹھنے کی اچھی جگہ ہے، اور تب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑی پریشانیوں سے آئے ہیں، ایسے ویسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے، اور مکے کے لوگوں نے اتنا ستایا تھا کہ کس حالت میں مکے سے نکل کر کے گئے تھے، اور ایسے ہے پہاڑ، ایسے میں نے دیکھا کہ عرب کی بہترین گاڑیاں جب اس پر چڑھتی ہیں طائف پر تو گو گو کرتی ہیں، لگتا ہے فیل کر جائیں گے۔ ایسی پہاڑی پر 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر چڑھنا، اس وقت کوئی راستہ بنا ہوا نہیں تھا، پہاڑی علاقہ، پہاڑوں پر چلتے ہیں جو کسی مشکل سے اس پر چڑھ کر کے گئے تھے، اور وہاں گئے تو تقریر ابھی شروع نہیں کی، لوگوں کو، چند لوگوں کو، پہلے سے اسٹیج نہیں سجا ہوا ہے، صوبائی جمعیت نہیں لگی ہوئی ہے، ہمارے اس بھرت پور کے علاقے کے لوگ نہیں لگے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہیں، خود جا کر کے سب کچھ کر رہے ہیں آپ۔ علماء کو سوچنا چاہیے، علماء کو سمجھنا چاہیے۔ میں تو علماء میں کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، علماء تو کوئی ہے نہیں اس وقت۔ تھوڑا سا عالم تھے یہاں مولانا عبدالجبار صاحب، تھوڑا سا عالم تھے، مولانا عبدالشکور صاحب تھے عالم، اور کون تھے؟ مولانا داؤد رحمت۔ پرسوں میں تھا وہاں، ایک بڑی کانفرنس تھی دنیا کی، عیسائیوں کے پوپ اعظم تھے، ہندوستان کے کئی شنکراچاریہ تھے، بحرین، مصر اور بحرین حکومت نے مصر کیا تھا، بادشاہ بھی تھے، وہاں کے امام اکبر شیخ الازہر بھی تھے، وہاں بیٹھے تھے۔ مولانا داؤد راز کا ذکر ہے وہاں ایک مجلس میں، مولانا داؤد راز کا ذکر ہے۔ وہ عالم تھے، کچھ آج عالم بچہ نہیں ہے، بہت مشکل سے ایک آدھ لوگ ہوں گے۔ ایک مولانا عزیر شمس نہیں، حافظ طاہر کی طرح سے سیدھے سادھے بولیں، کبھی بھی 50 آدمی کے جلسے میں، جس پر جلسہ کہتے ہیں، کبھی تقریر نہیں کی، سیمیناروں میں بولتے تھے، بول لیتے تھے۔ دنیا کا ایک بڑا عالم تھا وہ، عرب کے لوگ مانتے تھے ان کو، عرب میں سب موٹی موٹی کتابیں ان کی چھپی ہیں، ابھی مر گئے 20-25-30 دن پہلے، لیکن وہ کبھی جلسے میں، جلسے جلوس میں لگے، کتابیں لکھی، عرب میں نام، جہاں جہاں گئے عرب میں، بریطانیہ میں، لندن گئے، وہاں نام ہو گیا کہ عزیر شمس آئے، سیدھے سادھے آئے۔ جیسے یہ 40 سال سے حافظ طاہر صاحب بھی سنا ہے نا انہوں نے، کہ وہ نصیحت کی، یہ قرآن جو چھپا ہے، ہندی والا چھپا دنیا میں پھیلا، اردو والا چھپا دنیا میں پھیلا، انگریزی والا چھپا دنیا میں پھیلا، یہ کئی زبانوں کے ماہر ہیں، ایسے یہ سب چیزیں علم۔ تو عالم ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، جو آپ لوگ کہتے ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں، عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء میں نفرت، علماء میں تعصب، علماء میں ایک دوسرے پر رخ، علماء کے اندر عالم کی ایک شمع بھی نہیں ہے، اگر عمل کے حساب سے دیکھیں۔ بہت
زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور علم کا مسئلہ پہلے علم ہی نہیں ہے. علم جیسے ہونا چاہیے وہ علم راسخین فی العلم نہیں ہے. ہم آپ کو یقین نہیں میری بات کرا رہا ہوگا تو مدینے سے مکہ سے ریاض سے پڑھانے آئے تھے بڑے قابل لوگ. ان کے علم کے سامنے ہندوستان سے میں بھی بنارس جامعہ سلفیہ پڑھا رہا تھا اس وقت اور سمجھتا تھا کہ میں بھی قابل ہوں. کچھ سب اونچی کتاب پڑھاتا تھا. جو تخصص والے ہیں وہیں سے پڑھانا شروع کیا تھا میں اور پڑھاتا تھا. میں 11 سال تک پڑھایا. اپنے کچھ سمجھ لکھتے بھی تھے عربی میں بڑے دھڑلے سے مضمون لکھتا تھا میں. یہ گرد سے دورہ مجھے لائی ہے کہاں. جماعت کے جتنے مناظرے ہوئے علمی میں نے کیے تھے. سن لیجیے تھوڑی دیر کے لیے. اور لکھنے والا جہاں کوئی نہیں اترتا تھا میں نے لکھنے والا بھی مناظرے پورے ہندوستان میں کیا. لوگ ترستے ہیں مکہ مدینہ کے لیے. مکہ مدینہ سے ہمارا 2 مرتبہ 1 مرتبہ تو ایک ہوتا تھا اور اس وقت کے جو سب سے بڑے چیف جسٹس ہوتے تھے وہاں بیٹھتا تھا. میں بیٹھا ہوں اور عمر مشکل سے 30 سال ہو گئی اس وقت. یہ ہم لوگ وہ کرتے تھے. وہاں کے بنارس سے جو بڑے بڑے مولانا تھے وہ بھی تھے مجھے جنہوں نے پڑھایا تھا. مولانا عبدالسلام صاحب شیخ الحدیث, مولانا عزیز احمد صاحب ادب کے ماہر تھے ندوی, اور وہاں کے صدر مدرس بھی تھے. مئو کے سارے مدرسوں کے, دیوبند کے مدرسے کے, ندوہ کے مدرسے کے بڑے بڑے ادیب بڑے بڑے علماء تھے. تو ہم لوگ جیسی عادت ہے, جیسے میں نے بھی 3 مرتبہ تک کہا دیا کہ جو علماء اسٹیج پر ہیں, جو علماء ہمارے آئے ہیں, جو مدرسوں سے آئے ہیں, تو عادت کے مطابق ہم لوگ کہتے تھے. وہ لوگ بڑا خوش بھی ہوتے تھے کہ یہ تو بہت اچھے علم والے ہیں ہندوستان میں, بھائی بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, جواب بھی دیتے ہیں, بہت سی چیزوں کا جواب دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ حیرت میں ہوتے تھے کہ اتنی معلومات کہاں سے. بلکہ میں آپ تھوڑا سا سن لیں تو اور میں یہ کہہ دوں کہ اس میں شیخ عبداللہ کو سید مبلغ تھے صرف, ایک بڑے نیک اللہ والے. لیکن انہوں نے جب ہم کو ہوا کہ یہ کیا پڑھائیں گے 11 دن بھائی, تو کہا کہ یہ پڑھائیں گے ہم لوگوں کو عقیدے میں ایمان بالملائکہ, فرشتوں پر ایمان لانا ہے نا. ایمان کے جو ارکان ہیں, اللہ پر ایمان لانا, رسول پر ایمان لانا, اس کتابوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آنا, فرشتوں پر ایمان لے آنا, تقدیر پر ایمان لے آنا, نبیوں پر, یہ جو بنیادیں ہیں. تو اس میں سے فرشتوں پر ایمان لانے کو یہ پڑھائیں گے. بہت سے بڑے بڑے مولانا کہنے لگے اب یہی پڑھنے کے لیے ہم لوگ ہیں. یعنی میری بات میں نہیں کہتا تھا, میں ایسا تو میں جانتا ہوں کہ میں من آنم کے من دانم. جس دن جان جائیے کہ میں کچھ جانتا ہوں وہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. جس دن جان گئے, یہی ہماری مصیبت ہے اس وقت. جہاں کہیں ایک تبلیغ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایک آدمی جمعہ کا خطبہ دیتا ہے, ایک مدرسے پڑھانے لگتا ہے, ایک تھوڑا سا کچھ ہو گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم چنی دیکھ رہے ہیں سب, تو میں سب کچھ ہو گیا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. بہرحال شیخ عبداللہ کو سید حفظہ اللہ ابھی زندہ ہے, بہت لمبی عمر ہے ان کی. تو انہوں نے جب ایمان پر فرشتوں پر, تو کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے شیخ الحدیث سے کہا کہ اب یہ فرشتوں پر ایمان ہم لوگوں کو پڑھائیں گے. ایسے وہ کیا پڑھائیں گے 11 دن تک. یہ جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو ایک حدیث فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے ذکر کیے, 10 ایک طرف سے گنایا ہوا. سر چکرا گیا بہت سارے لوگوں کا, ایمان تازہ ہو گیا کہ اللہ کے فرشتے یہ کیا مخلوق ہیں, اللہ نے کیوں ان کو پیدا کیا, ایک مسلمان کے دل پر کیا اثرات ہونے چاہیے اللہ کی قدرت کاملہ کا. اس میں انہوں نے کہا کہ ایک دن جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کے ایک ہاتھ کا ایک ڈہنے کا ایسا دیکھا آپ نے کہ جیسے ساری دنیا, یہ ہم جیسے آسمان دیکھ رہے ہیں وہاں تک نہیں, دنیا پھیلی ہوئی ہے اور صرف پوری دنیا بھر گئی ہے صرف آپ کے ایک ڈہنے سے, ایک ہاتھ سے. سمجھنے والے سمجھ گئے, لیکن انہوں نے کہا ذا یدل علی عظم قدر قدرت اللہ, اللہ کی لا یعلم جنود ربہ الا ہو, اللہ کے صرف فرشتوں کے لشکروں کو کوئی نہیں گن سکتا. 70,000 تو روز داخل ہوتے ہیں اور ان کا کوئی گن نہیں. اس میں سے ایک فرشتے کے ایک ہاتھ ساری دنیا کو چھاپ لے,
ساری دنیا کو گھیر لے. کہا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اس کی دولت کتنی بڑی ہے، اس کی سلطنت کتنی بڑی ہے، یہ آپ کے دماغ میں کیسے ہے؟ تو کہا بہت سارے جن کو اللہ نے ایمان دیا تھا، اکڑ نہیں دی تھی، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا اگر اس طرح کا درس 11 دن نہیں 11 سال دیں تو اللہ ہمارا ایمان پختہ ہوگا اور اللہ کے فرشتوں کے عجائب ختم نہیں ہوگا. لوگوں نے عالم الملائکہ، فرشتوں کی دنیا کیا، اس پر کتابیں لکھی. لوگوں ایسے ہی وہاں سلطان العائد رحمت اللہ علیہ ایکسیڈنٹ کے شکار ہو گئے. بڑے ان کے علم جب وہ پڑھاتے تھے تو ہم جتنے شیخ الحدیث بنے ہوئے گھوم رہے ہیں وہ پڑھتے تھے. تو اس دن کئی مولوی لوگوں کے نام سے نکل گیا کہ ہم علماء کی یہ کمی ہے، ہم علماء میں یہ کمی ہے، ہم علماء میں یہ کمی ہے، ورنہ ہندوستان میں ایسے نہیں ہوتا، مسلمان ایسے نہیں ہوتے، ہمارے ہندو بھائی ایسے نہیں ہوتے، یہ سب کبھی ہم علماء میں. تو ان کو برداشت نہیں ہوا 3-4 دن کے بعد، اور بہت شرماتے ہوئے کہا کہ مجھے بےحد شرمندگی ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں لیکن ہم علماء کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی آپ عالم کہہ رہے ہیں. ہاں عالم تو کوئی ہے، ہم لوگ عالم نہیں ہے، طالب علم بھی صحیح نہیں بن سکے ابھی. عالم تو حقیقت میں اس وقت شیخ ابن باز زندہ تھے جب بنارس سے پڑھا رہا تھا، اور شیخ ابن عثیمین بھی زندہ تھے. تو کہا کہ یمکن ہؤلاء یقال لهم عالم، ان کو اگر کہتے ہیں عالم تو یہ صحیح ہے. حقیقت یہی ہے. مولانا داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیے، یہ تو علم پہلے علم ہو اور اس کے بعد اصل چیز کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم اور جاہل میں فرق ہی نہیں ہے، عمل کے حساب سے سب ایک ہی میدان میں ہیں، سب ایک ہی طرح سے جا رہے ہیں، سب پر وہی اخلاق ہیں جو آپ بازار میں گھروں میں ایک عالمہ عورت لڑکی ہو گئی اور اس کا بھی وہی حال ہے جو معاشرے 5 عورتوں میں بیٹھتی ہے، جیسے گاؤں کی عورتیں بیٹھتی تھی. سارے گاؤں کے سارے گھروں کے قصے کہانیاں شروع ہو گئی ہیں. آپ عالمہ ہیں، آپ کے پاس کم سے کم 25 گاؤں کی مدرسے میں معلمہ ہیں، 25 گاؤں کی بچیاں ہیں، اور آپ وہاں یہ تو صرف گاؤں کی برائیاں بیان کریے، 2-4 رشتہ داریاں 2-4 گاؤں میں ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر کے وہی کام جو عورتیں اللہ سے ڈرے ہوئے کرتی ہیں، غیبت کی، ایک دوسرے کی عزت کی، ایک دوسرے کے شادی کاٹنے کی، ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کی نقص نکالنے کی، آپ یہاں اس مدرسے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں. شرم اور حیا ختم ہو جائے تب اس وقت عالم کرنا چاہیے، عالمہ کرنا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. پہلے تربیت کریں اور اپنا مزاج پہلے سے بنائیں. پہلے سے آپ کا حضور تہجد تو پڑھتے ہوں ٹھیک ہے، لیکن نیت میں ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ صاحب آج کرسی صدارت پر بیٹھے ہیں، پورے ہریانہ کا عالم امیر بنے ہوئے ہیں، میرا بیٹا بھی اسی کرسی پر بیٹھتا پڑھ لیتا. گلا تو کوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. باپ ہی نے پہلے ہی گلا کوٹ دیا. بہت اچھی شیروانی پہن کر کے آئیں گے، ہمارا بیٹا بھی اسی کرسی پر بیٹھ کر کے ایسے ہی کرتا، صرف کرسی کے لیے. یہ نہیں کہ اللہ میرا راضی ہو گیا. آج ڈاکٹر بنا ہوتا تو 100 مریضوں کا علاج کر کے وہ دعائیں لیتا، لیکن اس نے پیارے رسول کی ایک پیاری حدیث ایک مکتب میں بیٹھ کر کے، چٹائی پر ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے الحمدللہ بسم اللہ الف با سکھا دیا ہے. اس لیے میرا بیٹا سب سے مہان ہے، سب سے بڑا بدعوان ہے، سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہے. IAS PS پتہ نہیں کیا کیا، DM IT DIT، یہ سب صحیح نیت سے اگر وہ کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ہے، اس کو بھی ترقی ہے، اس کی اولاد میں برکت ہے. لیکن اس کا کہاں مقابلہ ہے؟ جو دین اور ایمان کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ سکھاتا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے ساری دولت، ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں، سارے بوجھ رکھے جائیں گے، ترازو کے دوسرے پلے پر کیا رکھا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ. بھاری ہے. اور آپ یہ مت سمجھیے اس قیمت کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں کسی پر بیٹھا ہے تقریر کر رہا ہے، مولانا خورشید صاحب ایسی تقریر کر رہے ہیں، ہم کو بھی رشک ہوتا ہے کہ بھائی مولانا کی تقریر ہوتی معاملہ سب اسی پر ختم ہو جاتا. ایسی تقریر کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بار بار کنٹرول کرنا پڑا.
اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا پڑا. کتنی مرتبہ دل میں اپنی چھانک کر کے دعائیں کی. جب اولاد کا ذکر آیا، بیوی کا ذکر آیا، بچیوں کا ذکر آیا اور ماں باپ کا ذکر آیا، معاشرے کی برائیوں کا ذکر آیا، اس انداز میں آپ بیان کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تقریر کرنے سے تو عالم، سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے ہونہار بچہ ہو، نیک بچہ ہو، ویسی مزاج بنائیں کہ بیٹے مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ کی خوشنودی چاہیے. تم کسی مکتب میں بیٹھ کر کے 150 روپے میں صرف تمہاری روزی، تمہارے بچوں کی حلال روزی صرف پوری ہو جائے اور ایسا بنو تو میں جانوں گا کہ دنیا اور آخرت کی سب کامیابی ہم کو مل گئی. یہ باپ کی یہ نیت ہو، مدرسے والوں کی کیا نیت ہو، صرف فاقے بازی نہ ہو، صرف اس کی دیواریں نہ ہو، صرف اس کے دروازے نہ ہو، صرف اس کا گیٹ اپ نہ ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے. صفا میں کون سا مدرسہ تھا بھائی؟ دروازہ تھا کہ اس میں ایک چبوترا، لوگ سمجھتے ہیں جیسے آپ کے مدرسے میں چبوترا بنتا ہے ایسے چبوترا رہا ہو. تھوڑی سی وہ جس میں حضرت ابو ہریرہ دنیا کے سب سے بڑے حدیث کے عالم جو تھے اپنے زمانے کے صحابہ میں، وہ اتنی اونچی تھی، بس اتنی اونچی تھی، اب بالو سے اتنی اونچی تھی، یعنی کہ سیمنٹڈ کیا ہوا. دار ارقم میں کون سا تھا؟ اس سے بڑا عالم کون سا نکلا؟ یہ سب چیزیں اس وقت دکھاوے کی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. وہ سب ہو رہا ہے اس لیے در و دیوار بڑھ رہے ہیں، علم گھٹ رہا ہے. دارالعلوم شکراوہ کا دیکھیے، دارالعلوم شکراوہ سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے، پورا ہندوستان ترستا تھا. وہاں پڑھنے کے لیے ترستے تھے، پڑھانے کے لیے ترستے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس، شیخ البانی کے پاس انہوں نے وہ بیٹھے، آپ ہی کے علاقے کے تھے، ایک طرح سے آپ کے علاقے کے تھے. یہ تو بٹوارا جو ہوتا ہے نا، صوبوں کا بٹوارا، کہ یہ بٹوارا، اس کو بھی جھگڑے یہ علماء کرتے ہیں. 25 سے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث سے رہ کر کے اتنی طرح کے اعتراض سنتا ہوں، اتنی طرح کی فرمائشیں ہیں لوگوں کی، اور سب انتہائی درجے لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ لے کر کے آئے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور یہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور آپ اس پر فیصلہ بھی سنائیں. اللہ کے نبی بھی ایسی فیصلہ نہیں سنا سکتے، اللہ بھی نہیں سناتا، کہتا ہے قیامت کے دن میں کچھ فیصلے رکھو. تو اس کی بنیاد پر یہی نہیں کہ آپ اس مصیبت کو جھیل رہے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، بلکہ آپ دوسرے کے سر بھی ڈالتے ہیں کہ آپ اسی فتنے میں وہ بھی مبتلا، اسی میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں. بہت زیادہ ہمارے کہا کہ اس علاقے کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت سی چیزیں مجھے کہنی تھی. اس علاقہ میں اللہ تعالیٰ بھائی نواب کو ان کی مغفرت فرمائے. میں آیا، کئی مرتبہ آیا، اور بھائی عبدالستار کو اللہ ہمت دے، جو ادارہ یہاں قائم ہوا بڑی امیدوں سے قائم ہوا تھا، بڑی آرزوؤں سے قائم ہوا تھا. ہم آج چل کر کے دیکھیں گے. پھر جب فساد ہوا تھا تو میں آیا تھا، جہاں جہاں فساد ہوا تھا، اور خاص طور پر جہاں جہاں جانی نقصان ہندو یا مسلمان کے ہوئے ہوں، وہاں میں گیا تھا، گھوم کر کے گیا تھا. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ مدرسہ اس کے بعد آج چل کر کے دکھائیں گے. مجھے صحیح یاد آیا تو میں دیکھوں گا کہ کم سے کم اس گاؤں میں 10 سال ہو گئے ہیں کہ نہیں، کتنے دن ہو گئے، جتنا دن بھی ہو گیا ہو، بہرحال 10-20 ہر غریب بستی میں 10-20 بلڈنگوں کا اضافہ ہو گیا ہو. شادیوں کا جوڑ لیں تو اس کے اخراجات اتنے ہوں گے کہ جیسے کسی نے کہا کہ یونیورسٹی چل سکتی ہے، صرف علاقے سے یونیورسٹی چل سکتی ہے. لیکن مدرسے میں ایک اینٹ کھسک جائے گی، وہ بڑھے گی. تو کہاں قریب گاؤں میں ہر سال اگر 5 گھر بن جا رہے، 5 کوٹری کمرے بن جا رہے، روم یا 5 گھر بن جا رہے ہیں، تو مدرسے کا ایک گھر کیوں نہیں بنتا؟ ان 10 سالوں میں اگر گاؤں میں 50 گھر بن گئے ہیں تو یہ 50 اور 50 اور گاؤں والے ملا لیجئے تو 100 لوگ مل کر کے صرف 2 کوٹری کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر ہمارے 1 لاکھ بچوں کو آپ کھلا رہے اس علاقے کے اور عورتوں کو کھلا رہے ہیں تو ہمارے 100 بچے آج تک کیوں مدرسے میں 100 ہی بچے، وہ 500 کیوں نہیں ہو گئے؟ آپ تو اتنے کو کھلا رہے ہیں اور 5 لاکھ کو کھلا رہے ہیں اور 100 کو نہیں کھلا پا رہے. دیکھو اللہ کا جواب نہیں دے پائے، یہ تقریر سے نہیں ہوگا. یہ جو آپ کا گھر ہے یہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ بنکر بھی بنائیں، بنکر جیسے ہمارے ملک میں فوجی لوگ بنکر بنواتے ہیں کہ دشمن حملہ کرے وہ بنکر ٹوٹ نہ سکے، اس سے بھی زیادہ مضبوط گھر بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟
آپ کے پر پوتے تیسرے چوتھے نسل آتے ہیں تو اس گھر میں رہیں گے؟ برباد ہو جائے گا گھر۔ لیکن آپ نے ایک اینٹ لگا دی ہے کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی مکتب میں، تو یہ قیامت کے دن تک نہیں ایسا محل بنے گا کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسا محل کیسا۔ اور ایک محل نہیں بنے گا، اس سے مولانا عبدالجبار شکراوی، مولانا داؤد راز، ایسے ایسے علماء پیدا ہوں گے تو وہ نیکیاں ایک الگ ہے، بڑا سلسلہ ہے، آپ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ صرف آپ کا نام ہوگا؟ آپ کا نام نہیں ہوگا۔ جنہوں نے جس مدرسے میں انہوں نے پڑھا تھا اس میں ایک اینٹ دی تھی۔ بہت اپنے غریبان میں نظر ڈال کے دیکھیے، ہم اس علاقے کی تاریخ کو بہت زیادہ جانتے ہیں، بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو آپ نہیں جانتے، ہندوستان میں سب سے بڑا احسان ہے، آپ کو بھلے نہیں یاد ہو، لیکن کپل سبل جی جب ایجوکیشن منسٹر تھے، چاٹی میں تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی فائل میں نہیں کھولتا ہوں جو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم جو ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ بڑے بڑے آئی ٹی اور کیا کیا ہے، مولانا نے جس پر ہاتھ رکھ دیا، جو پلاننگ کر دی، اس کو شروع کروا دیا، اسی پر پڑھ رہے ہیں لیکن بہت دھیرے پڑھ رہے ہیں۔ مولانا نے جو 1 سال میں کام کیا تھا پلاننگ سے لے کر کے، اس وقت ہم لوگ سنتے تھے صرف امریکہ میں ہوتا ہوگا، وہاں ہوتا ہوگا، وہ ان کو انرجی کہاں سے ملی تھی؟ آپ ہی کے علاقے سے ملی تھی، نئے لوگوں نے ان کو بنایا تھا۔ بڑی تاریخ ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو آپ کے بارے میں کہتے تھے، جیسے یہ علاقہ ہے ویسے پٹنہ میں علاقہ ہے جہاں مولانا خورشید صاحب رہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پورے ہندوستان کی سارے ہندوستانیوں کی ساری قربانی اور بلیدانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور صرف صادق پور پٹنہ کے اہل حدیثوں کا ایک ترازو میں رکھ دیں، پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور جاوا، سماترا، یہ سب کے ہندو مسلمان مل کر کے جو قربانی بلیدان دیا ہوگا، وہ ان کا پلڑا ایسے اوپر چلا جائے گا اور ان لوگوں کا پلڑا ایسے بھاری رہے گا۔ اسی کی اولاد آپ ہیں، اسی نسل سے آپ ہیں۔ اور سید احمد شہید، شاہ احمد شہید، آپ کیا جانتے ہیں ان کو، راجہ رنجیت سنگھ، اور کیا کیا ان کے ساتھ تھے، کیسی دوستی تھی، کس طریقے کے تعلقات تھے، ہندو مسلم جینے کا کون سا سلیقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا تو بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ جب طائف کے لوگوں نے مارا آپ کو اور وہاں سے جب جسم چھلنی ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے اور طائف والوں نے نہیں ٹکنے دیا، تو آپ مکہ کس منہ سے جاتے؟ وہاں تو لوگوں نے نکال دیا تھا، کیسے جا سکتے تھے اس میں؟ آپ کو مکہ میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی، جیسے لوگ دیکھتے ہیں آپ کو گردن اڑا دے۔ ایسی دشمنی، اندھی دشمنی تھی، جانتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی گئے تو انہوں نے مطعم بن عدی کو نے کہا کہ ہم آپ مکے میں آئیے، بنا دیں گے، آئیے مکے میں داخل ہوئیے، اور کہا اپنے بیٹوں سے کہ تلوار باندھ لو، ننگی تلوار ایسے کھڑی کر لو، اپنے بھائیوں سے کہا، اپنے بھتیجوں سے کہا آ جاؤ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر تک لے جاؤں۔ لے کر کے گئے اور کہا کہ آپ جیسا انسان مکے میں نہیں رہے گا تو کون رہے گا؟ میں جانتا ہوں آپ کا قوم کا سردار تھا۔ اور لے کر کے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل دیکھا، سارے متحیر ہیں کہ قوم کا سردار یہ محمد کو لے کر کے آ رہا ہے، اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھاگے برق الغماد گئے تھے، 500 میل دور، یہ جس کو افریقہ پہنچ چکے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چلے جا رہے تھے، وہاں مل گیا آپ کو، کون ملا تھا؟ ابن تغنہ ملا تھا۔ ابن تغنہ نے کہا ابو بکر کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کہا کہ مکے سے لوگوں نے ہمیں نکال دیا، اخرجونی اہل مکہ، مکہ والوں نے ہم کو نکال دیا ہے، ہم کو ایک اسیر ہو فی الارض لے کے عبد اللہ، ایک سجدہ کرنے کے لیے مجھے زمین چاہیے، اور میں اسی بنیاد پر نکل چکا ہوں اور مسلسل 1 مہینے سے سفر میں چلا جا رہا ہوں، جہاں سجدہ کی اجازت ملے گی وہاں سجدہ کروں گا، اللہ کی زمین پر سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔
ابن دغنہ قوم کا سردار، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، مثلوں کا لن یخرج ولن یخرج، کہا کہ ابو بکر جیسا انسان مسلمان ہو گیا ہے، صرف ایک سجدہ کرنے کے لیے اس کو مکے سے نکال دیا جائے گا، میں آپ کے لیے چلتا ہوں۔ تلواریں باندھی اور لے کر کے آیا۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ کھانا، کہا کہ سب سے پہلے طواف کروں گا میں، لے کر کے ابو بکر کو طواف کرنے، دیکھا تو ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا، کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، چار ہو گئے، پھر کہا کہ تلوار تو آپس ہی میں چل جائے گی، ابن دغنہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، یہ بھی قوم کا سردار ہے۔ تو روک اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، پھر اس کو عقل ٹھکانے آئی، غصہ پر قابو پایا، اور اس کو دوسری فکر ہوئی کہ ابو دغنہ مسلمان تو نہیں ہو گیا، ابو بکر کے ساتھ ایسے تلوار باڈی گارڈ کی طرح کر کے آ رہا ہے، تو کہا کہ ام متبعون، اور تم اس کی بات مسلمان ہو چکے ہو یا صرف مجیر، کیا تم نے صرف پناہ دی اس آدمی کو؟ کہا نہیں، مسلمان تو نہیں ہوا، میں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا زیادہ، لیکن یہ مکے سے نہیں نکل سکتے، میں ان کو پناہ دے کر کے لایا ہوں، ایسا انسان مکہ سے چلا جائے گا تو مکہ کیا بچ جائے گا؟ اور لے کر کے گئے، بڑی تفصیل ہے کہ کیسے وہ طواف کیا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ ابو جہل جس کو ہم اس کی جہل پر اور اس کے ظلم پر جو اس نے کیا تھا، ہم قصے تو بہت سنتے سناتے ہیں، ابو جہل پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن کبھی اپنے اوپر بھی کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہم نے کہ کیسے غیر مسلمین کے ساتھ رہنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ایک بھی مکے میں مسلمان نہیں، لیکن آپ کی بیوی کہتی ہے، اور اس نے یہ بھی جملہ کہا تھا جو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کے وقت میں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ابو بکر آپ تو کوئی بھی ہو، ایک بھی مسلمان تو تھا نہیں، تو کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے، آپ کا کوئی مثال تھا، بیواؤں کی مدد کرنے میں آپ سے کوئی آگے نہیں، مریضوں کی تیمارداری کرنے میں آپ سے آگے کوئی نہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے میں آپ سے آگے کوئی نہیں، اور کسی پر مصیبت ٹوٹ پڑے تو اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آپ سے پہلے کوئی نہیں آگے آتا۔ یہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کو کما کر کے آپ دیتے ہیں، یہی چیز اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی بیوی نے بھی کہا تھا۔ ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو بات ختم ہو رہی ہے، سنیں ایک عورت نے کن خوبیوں کو، آج مولانا صاحب آ رہے ہیں، ان کی بیوی دیکھ رہی کہ ان کا تو منزلہ بنا ہوا فلاں چیز ہے، تو آپ تو ایسے ہی، آپ نے جا کے بنارس میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا، مکہ مدینہ سے پڑھ کر کے آگے کیا فائدہ ہوا؟ ایک گاؤں کا جاہد جس کے باپ نے کچھ نہیں پڑھایا، وہ تو فراتے سے کار پہ گھومتا ہے، آج تک آپ کو صحیح پسنجر سائیکل بھی صحیح طریقے سے نہیں مل سکتی۔ یہ فرق وہاں آپ کی بیوی، ایسی بیویاں ملیں علماء کو، اہل حدیثوں کو، مسلمانوں کو، تو گھر کا نقشہ بدل جائے گا، سارے محبت کرنے والے مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، آپ جتنی اچھائیاں ہیں، جتنے غریبوں کے کام آنے ہیں، یہ ڈگری ہے، یہ سب ڈگری آپ کے پاس پہلے ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسی بیویاں کہاں مل رہی ہیں؟ بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو سن لیجیے آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی کی بات سناتا ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ عمر کبھی بھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھائے، کبھی بھر جسم لباس نہیں پہنے، دن میں آپ بھاگے بھاگے جانوروں کو، ملت کے مسائل کو، ساری دنیا میں آپ کی ایک طرح سے دبدبا تھا، اس وقت سپر کا پاور کانپتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جب سونے آتے تھے تو سوتے نہیں تھے، غریبوں کی خبر گیری کرتے تھے، پہرہ داری کرتے تھے گھر گھر کی، اور اس پہرہ داری میں جب آتے تھے سوتے تھے تو نیند نہیں آتی تھی۔ کس غم سے نیند نہیں آتی تھی؟ عمر بن خطاب کو نیند اس لیے نہیں آتی تھی کہ اتنا جاگنے، اتنا بھاگنے، اتنا ٹائٹ، اتنا عدل و انصاف برتنے کے بعد کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہونے پائے میری حکومت میں آگے ہوں، تو کیا کرتے تھے؟ عمر روتے تھے اور آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ کہتے عمر تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دو بڑی ندیاں عرب میں بہتی ہیں، دجلہ اور فرات، بہت دور ہے تم سے، لیکن وہ تمہاری حکومت میں ہے، وہاں دھوبی کا گدھا اگر پانی پینے جائے یا بوجھ لے کر کے جائے تو کیا ہوگا؟
اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر گیا تو قیامت کے دن کیا جواب دے؟ اتنا انصاف برتنے والا انسان، اتنا انصاف برتنے والا انسان اس فکر میں مر رہا ہے کہ گدھا گر گیا کسی گھاٹ پر۔ آج ہمارا گھاٹ کیا ہے؟ سڑک ہمارے گورنمنٹ ہے، میں ابھی آیا ہوں ادھر سے، یعنی 3-4 کلومیٹر اتنی خراب سڑک ہے، اور گاؤں میں آئے تو اس سے زیادہ خراب ہے۔ گاؤں میں پتہ نہیں کتنے ٹریکٹر ہیں والا، اور گاؤں میں ایک اور مصیبت نظر آئی کہ وہاں صرف گڈھے تھے، گاؤں میں پانی بھی تھا، کیچڑ بھی تھا۔ یہ کوئی مسلمان کوئی انسان ہو سکتا ہے ایسا؟ کیوں ایسا ہے؟ ہمارا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان کی 70 درجے ہیں، 70 شاخیں ہیں۔ سب سے اونچا لا الہ الا اللہ ہے، جہاں جا کر کے انسان سب سے اونچا ہو جاتا ہے، سارے بغض ختم کر لیتے ہیں، سارے تعصب ختم ہوتے ہیں، سارے اللہ کا ساری مخلوق کا کنبہ اور بھائی ہو جاتی ہے، سب کے لیے وہ مرتا اور جیتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ نہیں، اللہ کی زمین کا کوئی ادنا سے ادنا مخلوق، ایک کتا بھی اگر وہ سسک کے مرتا ہے، آپ دوا نہیں کر سکتے، آپ اس کو پانی نہیں پلا سکتے، تو آپ کا اسلام اور مسلمان اس پر غور کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بتایا کہ سب سے ایمان کا نچلا درجہ کون سا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو پخانا۔ کسی ظالم نے کر دیا ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں، ایک پتھر پڑا اس کو ہٹا دیں، کانٹا پڑا اس کو ہٹا دیں، ایک گڈھا ہے جس پر موٹر سائیکل کسی کی بھی گر جائے گی، کسی کا بیل کا پیر ٹوٹ جائے گا، اللہ ہم کو نہیں معاف کرے گا۔ میں اسی گاؤں میں رہتا ہوں، اور وہ مکھیا جی جب کریں گے تو کریں گے، لکھ کے رکھ رہے ہیں کہ جس دن مکھیا جی اگلا الیکشن آئے گا تو بتاؤں گا کو پردھان جی، سرپنچ کو فلاں معاملے میں بتاؤں گا۔ سرپنچ کیا غیر جانتا ہے کیا؟ آپ اللہ کے گواہ ہیں اس زمین پر، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے برائی کرتے ہوئے، آپ نے اپنے آنکھوں دیکھا ہے ظلم ہوتے ہوئے، آپ گواہی نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرپنچ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ تو وہ اللہ کے مار سے بچنے کے لیے بہت بہت یہ دین ایسے ہی نہیں ہے، دین پر چلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماطۃ الاذی تھا۔ تو وہ ان کو حضرت ابوبکر کو اتنی عمر کو فکر تھی، سارے خلفاء کو یہی فکر تھی، سارے مسلمانوں کو یہی فکر ہوتی تھی۔ اور آخری بات اپنی ماں اور بہنوں سے میں خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہائی فائی ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS پتہ نہیں اور کیا کیا، ان کو داماد چاہیے یا ان کو شوہر چاہیے یا ان کو اسی طرح کی رشتہ داری چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں لگا رہے ہیں چکر گاؤں میں، کوئی کسی طرح کا مصیبت، کوئی کسی پریشانی میں، بیماری میں جا رہے ہیں، مدینے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک کٹیا بھی، ایک گھر، آپ کے گھر سے آواز رات کو تھوڑا زور سے بات کریں تو آئے گی باہر، شاندار گھر ہے نہیں آئے گی، دیوار پر پختہ ہے، لیکن وہ ٹٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا گھاس پھوس کا بنا ہوا، سیدھے آواز آ رہی ہے۔ آپ سڑک پر ہیں، 2 ماں بیٹی 2-3 بجے رات کو بات کر رہی ہیں، 4 بجے رات کو بات کر رہی ہیں کہ فجر ہونے والی ہے بیٹی، پانی ملا دو۔ کہاں پانی ملا دو؟ دودھ میں پانی ملا دو، گاہک کل بہت زیادہ ہیں، ضرورتیں بہت ہیں، دودھ اتنا ہی ہے، پانی ملا دو بیٹی، تمہارے ہاتھ بھی تو پیلے کرنے ہیں، روز کی تو روزی چل نہیں پا رہی ہے اس سے، ملا دو بیٹی تھوڑا سا پانی۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ یہ مدرسے میں پڑھنے سے صرف نہیں ہوگا، گھر میں تربیت کیجئے، جو اچھی بچی یہاں ہوگی وہی جا کر کے وہاں بنے گی، یا ویسی وستانی ملے گی تب ہوگا، ویسے مدرسے کے مدرس بنیں گے تب ہوگا۔ وہاں مدرس 2 میم لڑ رہی ہیں، 2 مدرسات لڑ رہی ہیں، 2 معلمات لڑ رہی ہیں، ناظم اور اس کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا۔ یہ سب مصیبتیں ہیں لوگوں۔ وہاں ماں کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے، ایمان والی ہے، کہتی ہے کہ حضرت بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے اب عمر نے کہ دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، نہیں ملاؤ، ہماری حکومت میں ملاوٹ نہیں چلے گی۔ ابھی ملاوٹ کے ہر آدمی شکار ہے۔ میں دودھ چائے لیا، راستے میں حضرات نہیں مان رہے تھے، سب شوگر کے مریض تھے، سب پریشان۔ مولانا کی گاڑی جس وقت آنی تھی 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی، اس میں ان کو ایمبیسی میں کام تھا، وہاں گئے تو بہت تاخیر ہو گئی، یعنی ہم کو 3 بجے ہریانہ میں ہر حال میں رہنا تھا، 2 مریضوں کو دیکھنا تھا، ایک جگہ تھوڑی سی تعزیت کرنی تھی،
اور میں بڑی مشکل سے آج کا وقت ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں نکالا تھا. رات ہم لوگ انہی جو وفد میں آئے ہوئے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ ہم لوگ میرٹھ میں صرف 4 گھنٹے کے لیے گئے تھے. آپ تو 6 گھنٹہ بیٹھ گئے تو ہمارے امیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم لوگ 4 گھنٹے گئے اور 10 گھنٹہ رات کو بہت دیر تک لوگوں نے رکھا. 2:30-3 بجے ہم لوگ واپس ہوئے ہیں. 3 بجے سوتے, کچھ ادھر ادھر کرتے جو ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں, کرنا چاہیے رات کے اندھیرے میں. کرتے ہوتے فجر کا وقت ہوا. فجر کے بعد 3 طرح کے مہمان آ گئے. اب یہ بتائیے بدن میں طاقت تو ہے نہیں, پہلے والا تو ہے نہیں. پاکڑ کانفرنس ہوئی تھی. ہمارے امیر صاحب سے میں کہتا ہوں کہ امیر صاحب میں ابھی امریکہ کے لوگ ملے ہم کو کچھ دنوں پہلے, برطانیہ جب بھی تھا میں لندن, وہاں کے لوگوں نے بھی دنیا کے ہر ملک سے 18 ملکوں کے لوگ تھے پاکڑ کانفرنس. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ 18 ملکوں کے لوگ تھے. اور جہاں جاتے جوانوں میں جذبہ کہتے کہ ایسی کانفرنس ہم نے نہیں دیکھی. مولانا کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ابھی بمبے میں گیا سارے جوانوں نے جمعہ کے بعد گھیر لیا. جمعہ نہیں, رات کا پروگرام تھا 4-5 دن پہلے. بحرین کے چھٹے سے میں تھا لیکن کسی طرح سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے خبر لگ گئی. اب وہ دیکھو کہا کہ مولانا پاکڑ جیسی کانفرنس ایک اور کرا تھا. میں آپ سے کہتا ہوں, بہت درد مندی سے کہتا ہوں, ہمارے علماء کہاں, ہمارے مدرسے کہاں ہیں, آپ کہاں ہیں؟ یہاں بھی صوبائی جمعیت قائم ہے, ضلعی جمعیت قائم ہے. اگر لوگ نہیں پہنچے تو دلی میں اور میں ہریانہ میوات میں 2 جگہ نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلی ہی کا ایک حصہ ہے. نہیں پہنچے تو کشمیر کے برفیلی چٹانوں سے نکل کر کے 100 لوگ جو وہاں سے لوٹ کے آئے تھے پاکڑ جیسی جگہ سے, یہاں میں نے دفتر میں ان کو کھانا کھلایا تھا. یہ کھلاؤ بیچارے جو بچ گئے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. اس طرح سے کیرلا کے ایک لفظ نہیں سمجھتے ہماری زبان کو. صرف ایک آدمی 84 آدمی کے ساتھ آیا تھا. ہریانہ کے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے بعد سے جو صحابہ کرام کے بعد جو سب سے بڑی تحریک تھی, کیا تحریک شہیدان سے کوئی بڑی تحریک تھی جس کو کہا کہ یہاں پر ان کے فیض یافتہ سید احمد شہید کے اور شاہ اسماعیل شہید کے لوگ یہاں پہنچے تھے؟ کیا انہیں کی اولاد نہیں ہے؟ کیوں یہاں نہیں آئے؟ کہاں ہے جماعت, کہاں ہے جمعیت؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں خورشید محمدی صاحب یہاں ہیں. مولانا 100 سال کی جمعیت ہے. میں بہت عاجزی پر یہ بات کہتا ہوں, اللہ اس کو نیکی میں بدل کر کے انشاءاللہ اس کا ثواب دے گا. آپ ایسے میں نے مدرسوں کے بارے میں بہت کچھ کہا, مسجدوں کے بارے میں بہت کچھ کہا. کم سے کم 19 مسجد 13 مسجد صرف عباس صاحب کے واسطے بنی تھی, وہ چھوڑیے. لیکن میں کہتا ہوں یہی ہریانہ قریب ہے, ہماری سب سے مضبوط ہے. اور میں آیا تھا تو میں نے صاف کہا تھا کہ یہ جمعیت رہنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے یہاں کی تاریخ, مجھ سے زیادہ کوئی نہیں پڑھا. اور میں نے پوری تاریخ میں جو سینئر اتنے صفحے کی آتی کے پنجاب کے جو سب سے بڑے مورخ عصر ان کو میں نے ہی خطاب دیا تھا, اور ساری دنیا سے ان کو مورخ عصر کہتی ہے. ان کا انتقال ہو گیا. اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ 11 صفحے کا مضمون ان کا خط چھپا ہے ترجمان میں, اسی وقت 4 یا 5 میں چھپا ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ اگر کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں اگر یہ جمعیت قائم ہوتی اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کانفرنس ہوتی اور کیسے ہوتی, اور آپ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کرتے اس میں مولانا, تو میں سمجھتا کہ بہت اچھی جگہ یہ خرچ ہوا ہے. کیوں؟ اگر کانفرنس مکمل ناکام ہوتی, ناکام کا مطلب یہ ہے کہ جلسے میں اتنا بڑا پنڈال ہے, بہت تھوڑے لوگ ہیں. اب وہ عیسانی صاحب جواب دیں, عبدالرحمان صاحب جواب دیں, رشید صاحب جواب دیں, داؤد صاحب جواب دیں. لوگ نہیں تھے, جلسہ بڑا ناکام تھا. یہ علماء سب سے پہلے کرتے ہیں. یہ ناکام نہیں ہے, یہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہے. آپ نے اسٹیج لگایا, آپ کامیاب ہیں. 1 روپیہ لگایا, اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور اس کا اجر ملے گا. نہیں ملے گا تو وہ لوگ جو بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں ان کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں جوڑا لوگوں کو؟ نہیں آئے. وہ کہتے تھے کہ پاکڑ کانفرنس ہے جتنا بھی ناکام ہو جائے, لیکن اس کی کامیابی پر اگر کروڑوں روپے خرچ ہو جائے تو کامیاب طرف ہے جس کو سینئر آپ نے تیار کیا. سینئر جماعت کی تاریخ کا شکول, ایسی چیز کبھی جماعت میں تیار نہیں ہے. یہ اسحاق بھٹی جو
حنفی کے یہاں، دیوبندی کے یہاں، بریلوی کے یہاں، جماعت اسلامی کے یہاں مانا ہوا اپنی جوانی میں مورخ تھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ دنیا اس کے پاس آتی تھی اور انہوں نے فقہ ہند و پاک لکھی 13 جلدوں میں، اس میں سارے فقہ کو جمع کیا. وہ ایک معجزاتی چیز تھی، اس سے پہلے کسی نے اس طرح ترتیب نہیں دیا تھا ایسے علماء. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث مطلب 100 سال میں ایک کمرہ نہیں بنا. 108-9 سال میں، 100 سال میں نہیں، 108-9 سال میں ایک کمرہ کیوں نہیں بنا؟ علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کا امیر ہوتے تو ہم بنا دیتے؟ تو مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ جیسا کامیاب، جیسا مؤلف میں نے دیکھا ہی لوگوں کو. مولانا دین کون تھے؟ مولانا محمدی صاحب، مولانا دیندار صاحب محمدی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. پوری رات تقریر کر سکتا ہوں پر. سمجھا کہ نہیں؟ یہ لوگوں سے میں نے دیکھا ہے کہ اتنے دبنگ ہریانوی قوت والے آدمی میں نے دیکھا ہے کہ تھک جا رہے ہیں تو اس پر سر پر رکھے ہوئے اپنی جو 1 روپیہ میں دیتے تھے لوگوں کو، 8 آنا میں دیتے تھے، جو چھاپتے تھے وہ سورہ فاتحہ ہے، فلاں ہے، فلاں. یہ دیکھا میں نے. تھک گئے پیدل چلتے چلتے گنج ہندوارہ کے علاقے میں، دیہاتوں میں. بڑے بڑے علماء اس وقت نہیں پہنچ پا رہے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں نہیں پہنچ رہی ہیں، بڑے گلے پھاڑنے والے علماء نہیں پہنچ پا رہے. اس وقت کیوں نہیں آپ نے ایک پیٹ رکھی؟ ہریانہ کے تو تھے وہ، اور 50 سال سے زیادہ مولانا ثناء اللہ رسالی تھے، ہریانوی تھے، پنجابی تھے. کیوں نہیں یہ کمرہ آپ نے رکھا؟ کبھی آپ نے ریاض العلوم میں ایک دفتر دیا، پھینک دیا آپ نے اٹھا کر کے. مدرسہ میں رکھا آپ نے کشن گنج کے، اٹھا کر کے پھینک دیا آپ نے. فلاں جگہ گئی آپ نے پھینک دیا. یہی تو آپ کی جمعیت اور جماعت تھی. لوگوں، میں افسوس سے کہتا ہوں کہ کروڑوں کا کام مرکزی جمعیت نے کیا ہے، بلیوں کا کروڑوں کا کام کیا ہے. خود کفیل ہیں، بڑی کانفرنس کر سکتے ہیں اپنے دلی جیسی جگہ میں، اپنے گراؤنڈ میں. لیکن میں کہتا ہوں ہریانہ کہاں ہے؟ ہریانہ کے علماء کہاں ہیں؟ ہریانہ کی ہماری جمعیت کہاں ہے؟ جماعت کہاں ہے؟ ایک جمعیت کا ناظم اپنی گاڑی سے یا اپنے گھوڑے سے یا اپنے پیسے سے نہ آ سکے تو اس کے پاس پیسے نہیں، کیونکہ یہاں اسٹیج تک آئے. کون غریب آدمی بن کر کے چلا لے گا جمعیت کو، جماعت کو؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا نہ بن. اپنے غریبان میں ڈالیں کہ ہماری جماعت کہاں جا رہی ہے، ہماری جمعیت کہاں جا رہی ہے، ہماری ملت کہاں جا رہی ہے، مسلمان کہاں جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے، خصوصاً اپنے یہاں جو برادران وطن ہیں ان کے لیے تم مسلمان ہو. وہ بھوکے رہ گئے تو تمہارا پیٹ پر کھانا تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر وہ مریض، اب کینسر کے مریض وہ علاج کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، ان کے پاس سے کر رہے ہیں. آپ کون سی روحانی علاج کر رہے ہیں، کون سی ایمانی علاج کر رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ ہمارے فکر مندی کو صحیح رخ پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. میوات خاص طور پر جو ہمارے دلوں میں بستا ہے، یہاں کی مردانگی، یہاں کی اجتماعیت، یہاں کی قوت اور یہاں کے لوگوں کے اندر جو فہم ہے. اور سب سے بڑی چیز تو آج بھی یہ ہے کہ ہندوستان میں کہاں سے کہاں لوگ بھاگ گئے. پاکستان کا بٹوارا ہوا، ابوالکلام آزاد نے کہا کہ نہیں، دیکھو تم کو یہاں رہنا ہے. آپ کے ایمان نے کہا ہر ملک کے ماس کے ملک خدائے ماس. ہم اپنے جس مٹی پر، ہم دھرتی پر سب سے پہلے میرے جسم نے ٹچ کیا تھا وہ ہماری اصلی دھرتی ہے پہلے، اس کے بعد ساری اللہ کی زمین تو ہماری ہے. تو ہریانہ کے میوات کے لوگ ٹچ سے مس نہیں گئے. ایمانی قوت کی بنیاد پر، اس دیش سے محبت کی بنیاد پر، اس دھرتی سے کہ یہ ہماری ہے اس بنیاد پر، اور جو لوگ ہیں یہ ہمارے ہیں ان بنیادوں پر. یہ آپ کو جو کریڈٹ جاتا ہے ہندوستان میں بہت کم کسی جگہ ہو گیا ہے. میں نے پورے ہندوستان کو گھما ہوں، بڑی ویران جگہوں کو دیکھا ہے، بڑی تاریخی جگہوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کا یہ امتیاز ہے. اس امتیاز کو آپ ایمان کے ساتھ رکھیے، اسی ولولے کے ساتھ رکھیے، اسی ایمانداری کے ساتھ رکھیے. اللہ جل شانہ اس علاقے میں امن کو،
اللہ جل شانہ اس نام میں بھائی چارگی کو، اللہ جل شانہ اسلام جس کے معنی پیس، امن اور شانتی کے ہوتے ہیں، اس کے علمبردار آپ ہیں۔ آپ کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ اس سرزمین پر عام فرمائے، ہماری جمعیت کو قوت عطا فرمائے، اور جو ہمارے بزرگان زندہ ہیں اللہ جل شانہ اپنے جوانوں کی تربیت کی ان کو توفیق دے، ان سے محبت کی توفیق ارزانی فرمائے۔ جو جوان ہیں، جو علماء ہیں، اور جو جہاں کہیں بھی ہیں، وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں اور ان سے سیکھیں، آج بھی سیکھنے کا اپنا مزاج بنائیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں اپنے کردار کو نہ بھلائیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، بس چند روزہ زندگی میں وہ دنیا کے کر و فر، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا غمی خوشی کا مسئلہ ہو، ان سارے مسائل میں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے قوم کے لیے دعا کریں، اپنی جماعت اور ملت کے لیے دعا کریں۔ اللہ جل شانہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور خاص طور پر نمازوں کی پابندی جو آپ کرتے ہیں کریں، لیکن تہجد کے وقت یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کبھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی علاقہ نہیں ہوگا۔ پیٹ میں مولانا عبدالستار صاحب ہمارے کہنے لگے کہ پیٹ میں رات بچے کا درد ہوا، تو ہم لوگ 2:30-3 بجے رات کو ادھر سے آئے، تھکے ہوئے، مارے ہوئے، ستائے ہوئے، لیکن پھر بچے کو لے کر ہاسپٹل بھاگے تھے۔ اس وقت نانی بھی، دادی بھی کھڑی ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہے۔ اس وقت یہی تہجد، یہی اللہ سے تعلق، یہی سب کام آئے۔ یہ دعائیں جو ہیں، دعائیں ہمارے اوپر کوئی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ ایک وظیفہ متعین کر دیجئے کہ میں لا الہ الا اللہ ہر وقت پڑھوں گا، میں کوئی وظیفہ متعین کر لے کہ میں استغفر اللہ پڑھوں گا، اور کوئی وظیفہ متعین کر لے کہ میں سبحان اللہ پڑھوں گا، کوئی درود شریف پڑھنے کا اپنا وتیرہ بنا لے۔ دیکھیے زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سب کوئی نہیں ہوگا، ماں بھاگے گی، بیٹا بھاگے گا، اولاد بھاگے گی، سب بھاگیں گے، اس وقت کوئی صرف تو یاد آئے گا۔ اس وقت ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی تجھ کو نہیں بلائیں گے، اور آج تو ہم کو 1 سیکنڈ کے لیے نہیں بلاتا تو ہم تم کو بھولے ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت کے لیے یہ تیاری کیجیے، یہی زندگی میں کام آنے والی ہے، اور بقیہ وقت میں اپنی ملت کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور والسلام علیکم کہنے سے پہلے میں اپنے امیر محترم صوبہ جناب ڈاکٹر عیسانی صاحب، جناب حافظ داؤد صاحب، اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ہماری صوبائی جمعیت کی، مولانا صدیق صاحب یہاں موجود ہیں۔ ہم کو اسی خوشی ہو رہی ہے کہ حافظ طاہر صاحب بزرگ آدمی میرے سینئر جن کا ذکر سن رہے تھے، مولانا عبدالستار صاحب، یہ دونوں ان کا کلاس ساتھی ہیں، اور جو جہاں ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے، بہت طریقے سے نوازا ہے۔ تو یہ جو آج ملے ہیں اچانک، تو مجھے بےحد خوشی ہوئی ہے کہ یہ بچھڑے ہوئے جامعہ سلفیہ میں جیسے یہ لوگ چلتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ہم لوگ چلتے تھے، 4 کلاس پیچھے تھے، ہم 4 کلاس نیچے تھے، لیکن ان کے ساتھیوں پر ہم لوگوں کو بڑا رشک تھا۔ شیخ الحدیث جو وہاں کے تھے نا سب سے بڑے، وہ بھی ایک موقع سے کہنے لگے ان کو مخاطب کر کے طالب علم کو کہ طاہر تمہارے رہتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب اس طرح کا علمی کام نہیں ہو سکے۔ کوئی معاملہ تھا، کہوں گا تو لمبا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی برکتیں ہیں، میں شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، ہماری صوبائی جمعیت کے لوگوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اخیر میں اب مولانا عبدالرحمان صاحب کے لیے آپ سب خصوصی دعا کریں جو ہمارے صوبے کے ناظرین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر لیجئے، اللہ جل شانہ سے تو میں نے درخواست کی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت فاغفر لی انه لا يغفر الذنوب الا انت سبحانك اللهم انت ولينا وانت مولانا وانت ناصرنا وانت حامينا يا ارحم الراحمين، ارحمنا یا ربنا۔ اللہ رب العزت والجلال ہماری مدد فرما، اللہ رب العزت والجلال ہم مسلمان ہیں، اسلام کا صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العزت والجلال ہماری بہت سی بیٹیاں ہیں، ہماری بہت سی بچیاں ہیں، رب العزت والجلال وہ اخلاق اور تعلیم و تربیت سے نابلد ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے
یہ یہاں امانت ہے، رب العزت والجلال اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العزت والجلال ان کی شادی بیاہ کے بہت سے مسئلے ہمارے معاشرتی اور سماجی برائیوں کی وجہ سے عام ہیں اور بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ رب العزت والجلال نے ان کو رحمت بنا کر کے اس کی دنیا کے اندر بھی بھیجا تھا، وہ سراپا رحمت بنایا تھا، تو انہیں وہ زحمت نہیں تھی۔ رب العزت والجلال آخرت میں بھی ہماری کامیابی اور ہمارے جنت میں جانے کی ضمانت یہی بیٹیاں ہیں۔ رب العزت والجلال ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہم نے زحمت بنا دیا ہے، رب العزت والجلال وہ معاشرے کے بوجھ ہو گئی ہیں، ان کی شادی بیاہ کے مسئلے بڑے سنگین ہو گئے ہیں۔ رب العزت والجلال ہماری اصلاح فرما دے اور ان کی شادیوں کے راستے عطا فرما دے۔ رب العزت والجلال تو نے اپنے غیظ و غضب کی انتہا فرما دی، جو فرمایا کہ جو سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں، جو سود کے معاملات کو لکھتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، رب العزت والجلال اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑی مصیبت کو دور فرما دے۔ رب العزت والجلال ہمارے اندر تعصب، رب العزت والجلال ہمارے اندر حسد، ہمارے اندر کینہ اور پتہ نہیں کتنی برائیاں ہیں جو کینسر کے مرض سے بھی رب العزت والجلال بدترین ہے۔ یہ کینسر ہمارے قبر تک جائے گا اور قبر میں داخل ہونے کے بعد، موت آنے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کینے، یہ حسد، یہ برائیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں کینسر سے بھی بدترین چیز ہے جو قبر اور حشر تک جا کر کے ہماری اصلی اور ابدی زندگی کو برباد کر دیں گے۔ رب العزت